الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مال کل کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مال کل ملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہنے لگیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اس وقت جان لے گا ہر شخص اپنے مال جو اس نے آگے بھیجے تھے اور ان کے سرات جو پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اے انسان، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھے معتدل بنایا، جس شکل میں چاہا تجھے ترتیب دے دیا۔ یہ سچ ہے، بلکہ تم جٹلاتے ہو روز جزا کو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں، حرف بحرف لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے اور یقیناً بدکار جہنم میں ہوں گے، اس میں وہ داخل ہوں گے قیامت کے روز، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور آپ کو کیا علم روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے؟ جس دن کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور سارا حکم اس روز اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا۔ پچھلے فرمان الہی میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ کتنا ہولناک وقت ہوگا۔ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ اڑنے لگیں گے، گابن اونٹنیوں کی پرواہ نہ ہوگی، وحشی جانور جمع ہوں گے، سمندر ابلنا شروع ہوگا، زندہ درگور بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیوں قتل کیا گیا تھا، آسمان پھٹ جائے گا، جہنم بھڑکنے لگے گی اور جنت سامنے دکھائی دے گی، اور سب کے مال نامے کھول دیے جائیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن پاک میں بیان کی گئی، جو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جس میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ اور یہ حقیقت سب کے سامنے ہے، لیکن بدبخت منکرین اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہیں اور وہ کھلی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور انکار ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اس لیے وہ نیکی کی طرف نہیں آتے۔ گویا یہ اعلان کیا گیا کہ وہی ہدایت قبول کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر لانا چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا۔ آج کے فرمان میں بھی قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے وقت آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور سمندر جو کھڑے ہیں بہنے لگیں گے اور قبریں پھٹ جائیں گی۔ اس وقت ہر انسان اپنے مال کو دیکھ لے گا۔ قیامت کی ہولناکی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے رب کریم کو کیوں نہیں پہچانتے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعضاء درست کیے اور تجھے سمجھ عطا فرمائی اور اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اپنے مال کے متعلق جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ تم پر فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے مال لکھ رہے ہیں۔ تمہارے مال کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ نیک مال والے جنت اور بد مال والے جہنم میں جائیں گے، اور قیامت کے دن کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا۔ قیامت کے دن بڑا سخت وقت ہوگا، اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرمائے گا۔ قیامت کی ہولناکی سے ڈرا کر ہر طرف سے بے بس بتا کر اس طرح ترغیب دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والے ہی اس دن میں کامیاب ہوں گے، اور غلامی صرف نفت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کو حاصل ہوگی، جس کی ہم آج درخواست کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔